السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج میں آپ کو نیکسٹ چیپٹرز کے سلیبس کا بتانے لگی. پہلے 3 چیپٹرز بتا چکے ہیں. آج کا چیپٹر ہوگا سرکاری مالیات. یہ آپ دیکھو، آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ چیک کریں. اب ہم کھولتے ہیں چیپٹر کو. یہ آپ کے پاس جن پہ ٹک لگا ہوا ہے. سرکاری مالیات، موازنہ نجی مالیات سے فرق. ٹھیک ہے، ٹیکس کلچر نہیں ہے، ٹیکس کی وصولیاں بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے نام آپ کو آنے چاہیے. تفصیل آئے یا نہ آئے، ان کے نام آنے چاہیے. کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی کویسچن آ سکتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. پھر سرکاری اخراجات کی مدات نہیں ہے اور قواعد نہیں ہیں، مینشنڈ نہیں ہے. کبھی آ جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ آپ دیکھو، مفہوم ہے اور ٹیکس عائد کرنے کے اصول اور اقسام ہیں. اقسام یہ ہیں. ٹھیک ہے، اقسام شامل ہے. اس میں جو تفصیل ہے وہ براہ راست ٹیکس کی ہے اور بالواسطہ ٹیکس کی ہے. ان کی تفصیل ہے، باقیوں کی تفصیل شامل نہیں ہے. پھر ٹیکس عائد کرنے کے اصول شامل ہیں اور ٹیکسوں کا بہترین نظام کون سا ہے. اس کے بعد سرکاری قرضہ اور پاکستان کا مالیاتی نظام شامل نہیں ہے. اس کے مطابق اگر آپ کویسچن دیکھیں، MCQ آپ خود چیک کریں گے، خود نشان لگائیں گے، اور شارٹ کویسچنز اس طرح سے کچھ پہ میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں. اگر کوئی مس ہو جائے تو آپ نے اس پہ دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ سرکاری قرضہ نہیں ہے. اور آپ نے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ اگر اس میں کچھ چیزیں مس ہو رہی ہیں جو کہ پیچھے شامل ہیں تو سوال آپ کو چیپٹر میں سے آتا ہے، ان میں سے نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس میں 1 لکھا ہوا ہے، لاسٹ والا شامل ہے. یہ دیکھیں، ویڈیو سامنے رکھتے ہوئے بک کو کھولنا ہے آپ نے اور اس کے مطابق نشان لگا لینے ہیں. پھر آ جاؤ بین الاقوامی تجارت پہ. بین الاقوامی تجارت میں آپ دیکھیں، بین الاقوامی تجارت ملکی تجارت، اس کا کلاسیکل نظریہ اور تقابلی برتری کا نظریہ شامل ہے. جدید نظریہ ہیکشر اور ہولن نہیں ہے. اس کے بعد توازن تجارت اور توازن ادائیگی. کیونکہ ہیڈنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے متعلق ساری باتیں اس میں شامل ہوں گی. لیکن گلوبلائزیشن سے نیکسٹ آگے سارا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک یہ آپ کا چیپٹر شامل ہے. اس کے بارے میں جتنے بھی سوال پیچھے دیے ہوئے ہیں یا آپ کے، یہ آپ دیکھو، یہ فائدے، نقصانات، کلاسیکل نظریہ، ایڈم اسمتھ کا نظریہ، پھر آپ کا ڈیور ریکارڈو کا نظریہ اور اس کے مفروضات شامل ہیں. تنقید بھی شامل ہوگی کیونکہ نظریہ لکھا ہوا ہے تو اس سے متعلق تمام باتیں شامل ہوں گی، لیکن جدید نظریہ شامل نہیں ہے. پھر ادائیگیوں کا توازن آ جائے گا. اس میں توازن تجارت، ادائیگیوں کا توازن اور توازن تجارت میں فرق آ جائے گا. اور خرابی کی وجوہات، کیونکہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے ادائیگیوں کا توازن، اس لیے ہیڈنگ کے مطابق آپ نے خرابی کی وجوہات دیکھنی ہے. اور یہ گلوبلائزیشن سے آن ورڈ آپ کے شامل نہیں ہے. یہاں تک یہ آپ کا چیپٹر شامل ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا بین الاقوامی تجارت. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں